بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی کتب میں جمعرات یا جمعے کو ہم بستری کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان مبارک نقل ہوا ہے، اور رات کے کس پہر میں تعلق قائم کرنے سے مرد تاحیات مردانگی کے قابل رہتا ہے، اور ان دونوں دنوں میں حلال بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر کے اونٹ کے صدقے کے برابر کا ثواب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جمعرات کو تعلق قائم کرنے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ جو لوگ جمعرات یا جمعے کو ہم بستری نہیں کرتے ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کیا ہے، اور جو لوگ اپنی بیوی سے علیحدہ سوتے ہیں ان کے لیے رسول خدا نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ جمعرات کو تعلق قائم کرنے کے کیا فائدے ہیں، اور جمعرات کو ہم بستری نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں۔ جمعرات کو تعلق قائم کرنا کیوں ضروری ہے اور اس کا اجر و ثواب کیا ہے۔ حدیث کی روشنی میں اس کا کیا ثواب ہے، اور ہم بستری کا سنت طریقہ کیا ہے، اور کون سے وقت میں ہم بستری کرنی چاہیے۔ بیوی کے ساتھ ہم بستری کی غرض سے سونا کیسا ہے، اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کی غرض کے بغیر سونا کیسا عمل ہے، یہ تمام باتیں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بیان کی جائیں گی۔ شوہر اور بیوی دونوں کو تعلق قائم کرنے کے لیے آگاہ کر دینا چاہیے تاکہ لذت، شہوت، پیار و محبت میں بدل جائے اور مناسب وقت منتخب کر لیا جائے، اس لیے کہ عورت حساس مزاج ہوتی ہے۔ اگر اس کو پہلے بتا دیا ہوگا تو وہ ذہنی طور پر مکمل تیار ہوگی اور دوران تعلق وہ آپ کا پورا ساتھ دے گی۔ لہٰذا اگر مرد اس سے ایسے وقت میں تعلق قائم کرے جو کہ اس کی مرضی کے خلاف ہو، یا جس وقت وہ بیمار یا تھکی ہوئی ہو، تو عورت کے ساتھ زبردستی ہوگی جس سے عداوت اور بغض پیدا ہوگا۔ فقہا کا کہنا ہے کہ تعلق قائم کرنے میں اعتدال سے کام لینا چاہیے، اور اعتدال یعنی میانہ روی، پیار و محبت اور ایک دوسرے کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ عمل ہفتے میں 2 مرتبہ کیا جائے، البتہ خصوصی حالات یا صحت کے اتار چڑھاؤ کے اعتبار سے انسان اس میں کمی یا زیادتی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس میں زیادتی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے اور انسان بے ہمت ہو کر کام کاج کے قابل نہیں رہتا اور چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ اسلام نے انسان پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں انہیں پورا نہیں کر پاتا۔ تعلق کا قائم کرنا سال کے 12 مہینوں کے تمام اوقات اور ایام میں جائز ہے، اور دن اور رات ہر وقت کیا جا سکتا ہے، سوائے اس کے کہ مرد اور عورت روزے دار ہوں یا عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو۔ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث میں آتا ہے، جو شخص جمعے کے دن بیوی کو غسل کرنے پر مجبور کرے، یعنی بیوی سے تعلق قائم کر کے اسے غسل پر مجبور کرے اور خود بھی غسل کرے اور نماز کے لیے جلدی کرے اور اول وقت میں جائے اور کسی سواری پر نہ ہو، پیدل چل کر جائے اور امام کے قریب بیٹھے اور امام کی باتوں کو غور سے سنے اور فضول گوئی نہ کرے، تو اسے ہر قدم اٹھانے پر 1 سال کے روزے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا وقت ہے جس میں تعلق قائم کرنا چاہیے؟ اور دوسری بات یہ کہ عورت کو تو ثواب ملتا ہے لیکن مردوں کو کیا ثواب ہے؟ حالانکہ یہ مسئلہ حیا کا ہے، لیکن اسلام اور حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس دواجی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا، اگر شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1 نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر پیار سے شوہر اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور شوہر جب اپنی بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے تو دنیا اور جہان سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر غسل کرتا ہے تو پانی کا ایک ایک قطرہ جو اس کے جسم سے گرتا ہے اور اس کے بالوں کو مس کرتا ہے تو اس کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں ان سب بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اسے نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے بال کے برابر اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شوہر غسل کرتا ہے وہ دنیا جہان سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر وہ چیز عطا کرتے ہیں جو دنیا اور جہان سے افضل ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو جمع کر کے کہتا ہے اور ان کے درمیان فخر کرتا ہے کہ دیکھو، یہ اپنی حلال بیوی سے تعلق قائم کرنے کے بعد رات کے اس حصے میں بہت ٹھنڈے پانی سے، میرے خوف سے، میرے ڈر کے ہوتے ہوئے اور جانتے ہوئے کہ میں ان کا رب ہوں، میرے ڈر سے غسل کر رہے ہیں، اور غسل کرنے کے بعد جب یہ میری عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے کہ میرا بندہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے بعد رات کے اس حصے میں میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے غسل کر رہا ہے تاکہ وہ میری عبادت کر سکے اور خود کو پاک کر سکے۔
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ اے فرشتوں، میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے اسے بخش دیا۔ جو خاوند ہم بستری کے علاوہ اپنی بیوی کے پاس نہیں سوتے تو وہ سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری بیوی حیض سے ہو یا ہم بستری کی غرض نہ بھی ہو تو بھی اپنی بیوی کے ساتھ رات کو سو کر گزارو، اس لیے کہ جب اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتے ہو تو اسے ہمت ملتی ہے، اسے خوشی اور فرحت ملتی ہے، کیونکہ خوشی میں صحت ہے، اور جب وہ صحت ہوگی تو پیار ہوگا۔ جب آپ کی بیوی خوش ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادھر ادھر سونے سے افضل یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ سوئیں، کیونکہ بیوی کے ساتھ سونا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم بستری کا وقت کون سا بہتر ہے، کون کون سے دن کرنی چاہیے اور کون کون سے دن نہیں کرنی چاہیے۔ محترم دوستو، ہم بستری کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ سنت یہ ہے کہ ہم بستری جمعہ کی شب یا جمعہ کے دن کرنی چاہیے، اس لیے کہ امام بخاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے تو مردانگی میں رہتا ہے، پھر نماز کو جائے تو وہ ایسا ہے گویا اس نے اونٹ صدقہ کیا۔ جو دوسری گھڑی میں جائے تو اس کو گائے کے قربان کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جو تیسری گھڑی میں جمعے کے لیے جائے گا اسے گائے کے سینگدار مینڈے کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو چوتھی گھڑی میں جائے اسے مرغی کے صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو پانچویں گھڑی میں جائے اسے ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر جب امام خطبے کے لیے اٹھے اور فرشتے خطبہ اور ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ ملتا ہے، یعنی تعلق قائم کرتا ہے، اور ملنے کے بعد غسل کرتا ہے تو جمعے کے لیے نماز پڑھنے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے پناہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے جمعرات کی رات بھی تعلق قائم کرنے کو افضل کہا گیا ہے۔ کل وہ غسل کر کے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو راستے میں اس کے ذہن میں شہوت سوار نہ ہوگی، کیونکہ اس کی شہوت رات کو پوری ہو چکی ہوگی۔ اس لیے جمعرات کی رات کو تعلق قائم کرنا حلال ہے اور افضل ہے، رات کو ہم بستری کرنا افضل ہے۔ محترم دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری رات کے کس پہر میں کی جائے۔ فقہاء اکرام نے تحریر فرمایا کہ ہم بستری رات کے تیسرے حصے میں کی جانی چاہیے۔ جب آپ تیسرے حصے میں ہم بستری کرتے ہیں تو آپ کا جسم تھکاوٹ سے آزاد ہوگا، اس وقت شہوت کا غلبہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور رات کے اس حصے میں ہم بستری کرنا افضل ترین ہے، کیونکہ اس حصے میں شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک وقت ہوتا ہے جو عبادت کا ہوتا ہے۔ اگر ہم بستری کے دوران بچہ پیدا ہو جائے تو وہ ایک نیک صالح پیدا ہوتا ہے، تو اتنا وقت آپ کے پاس ہوتا ہے کہ آپ کو آرام کا وقت مل جاتا ہے، کیونکہ دن میں آپ محنت و مشقت کر کے آتے ہیں، اور آپ رات کے 2 حصے آرام کر لیں اور رات کے تیسرے حصے میں تعلق قائم کریں اور کچھ دیر آرام کریں تاکہ آپ کو کمزوری محسوس نہ ہو۔ تعلق کا قائم کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس کوئی شیر خوار بچہ بھی نہ ہو، کیونکہ اگر آپ کے پاس شیر خوار بچہ ہوگا تو تعلق قائم کرتے وقت آپ دونوں میاں بیوی کا خیال اس کی طرف جاتا رہے گا، اور یہ تعلق کے لیے ٹھیک نہیں۔ انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر میاں بیوی ایک دوسرے پر تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہتر طریقے سے سکون حاصل نہیں کر پاتے۔ ہاں، اگر بچہ گہری نیند سویا ہوا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ مہینے کے کن کن تاریخوں میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ہم بستری دن میں نہ کریں۔ شریعت تو آپ کو اجازت دیتی ہے، لیکن شرعی آداب بھی ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے تاکہ کوئی آپ کی آواز یا آپ شک کے دائرے میں نہ آئے، کیونکہ رات کا وقت ہم بستری کے لیے افضل ہے۔ دن میں ہم بستری کرنا کوئی منع کی بات نہیں، مگر رات میں زیادہ بہتر ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جو چاند والی تاریخوں پر مہینے کی پہلی تاریخ، 15 تاریخ اور آخری تاریخ میں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ فقہاء کرام یہ لکھتے ہیں کہ ان تینوں دنوں میں، یعنی ان 3 تاریخوں میں شیاطین زمین پر زیادہ تعداد میں پھیلے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ سے ان 3 دنوں میں تعلق قائم نہ کرے، اس لیے کہ اگر وہ تعلق قائم کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ تعلق قائم کرنے کے درمیان شیطان بھی داخل ہو جائے، لہذا شیطان کے زیادہ پھیلنے کی وجہ سے ان 3 دنوں میں پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کریں گے تو ناجائز اور حرام نہیں، جمعے کی شب کو کریں گے تو مستحب قرار دیا گیا ہے اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ محترم دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔